نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر ذکر کران گے کہ سانو چاہیے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے جویں کہ اللہ دے سونے نے اپنے حبیب نو آکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جیسا قرآن پاک سنے دسیا سنے رب نے کہ تمام رسولہ دی مخالفت کیتی گئی ہے، تمام اللہ والیاں دی سچے علماء مشائخ دی مخالفت ہوندی رہندی ہے، گندے لوگ جڑے ہیں مخالفت کردے اور خاص طور تے پیسے والے لوگ جڑے ہیں تے سنے رب نے اپنے حبیب نو آکھیا سنیا تسی انہاں نو نصیحت کردے رہو۔ قرآن کریم دی سورہ طور دی جڑی 29ویں ہے پاک مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہے اس پاک سنے رب نے فرمایا کہ بس آپ نصیحت کردے رہو انہاں لوکاں نوں تے آپ اپنے رب دے فضل دے نال نہ کاہن نہ دیوانے ہیں، کیونکہ کافر جڑے آپ نوں کہندے سی یہ تاں جناب یہ کاہن ہے، یہ دیوانے نے اللہ دے پیارے حبیب تے، لیکن اللہ سونے آکھیا سنیا نہیں ایسی کوئی گل نہیں، تسی اللہ دا پیغام میرے تک پہنچاؤندے رہو تاکہ میرے بندے میرے پیغام تے عمل کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرن، اپنے دل دی آئینے دل دی آنکھاں میرا دیدار حاصل کرن جس مقصد واسطے میں انہوں نے پیدا کیتا۔ یہ سارا پروگرام سونے رب نے قرآن چ دسیا ہویا اور وہ طریقہ بھی رب نے دسیا ہویا کہ انسانوں تو میں اپنے عرفان اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، پھر پیشوا دے رہی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، وہ ذریعہ ہی ہے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اس واسطے ہر مومن دی مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ اللہ دے آخری پیغام جڑا قرآن پاک ہے اس قرآن سنت دے پیغام نو دنیا تک پہنچاوندا رہے، ہر انسان تک پہنچاوے، اپنے تمام وسائل اوقات صرف کر دے، سر تڑ دی بازی لا دے اس معاملے دنیا تے پھر نہیں آنا تے نہ گزریا وقت واپس آنا تے آن والے دا بھی اعتبار کوئی نہیں۔ اس واسطے سانو چاہیے سچے دلوں ایمان لے آئیے، سچی توبہ نصوح کریے اور پھر پیشوا دی زیر نگرانی خوف ریاضت و مجاہدہ مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے تاکہ دل دی آئینے دل دیاں کھانا دیدے مولا دی نعمت حاصل ہو جائے اور آخرت پھر سر دیاں کھانا کھلیاں کھانا دیدار ہوئے گا، جیسا کہ سنے رب نے فرمایا جو دنیا جو میرے دیدار تو انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ تو قرآن پاک اللہ دا آخری پیغام ہے، جویں قلندر لاہوری اقبال فرماندے ہیں کہ قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ قرآن میں ہو ہوتا جانا مرد مسلمان اللہ کے تجھ کو تاجدت کردار، وہ زمانے میں موضوع سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ آج بھی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سنے رب نے فرمایا بس تسی نصیحت کردے رہو انہاں لوکاں نوں، یعنی انہاں تک میرا پیغام پہنچاؤندے رہو تے اور اے حبیب سنے نہ تسی کاہن ہو نہ دیوانے، انہاں دی گلاں دی پرواہ نہ کرو مخالفاں دی، یہ سارے نبیاں ولیاں سب نہ یہی کچھ کردے آئے نے کر رہے نے تے تسی پریشان نہ ہو اس معاملے تے میں گواہی دینا کہ تسی نہ کاہن ہو نہ دیوانے ہو، تسی میرے حبیب ہو، تانوں اسے دنیا دل دیاں آکھاں نا میرا دیدار حاصل ہے۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سایہ پیرو پیشوا دے
تارا نو چھیڑ دے یار بار بار تارا باہر اللہ سن دی بارگاہ تے دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سن استا بڑے حقیر ہیں، پر تقصیر ہیں، ماڑے ہیں، کمزور ہیں، کم علم ہیں، عاجز ہیں، مسکین ہیں، بے سہارا انسان ہیں، سائے پیرو پیشوا دے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ سن دے ساڈا کوئی سہارا نہیں تے اللہ سنے سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائی اللہ بس تے باقی حوث ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔